تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم اور میرے ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجمع میں جب بھی کوئی سلام کرے تو بآواز بلند جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور اس سے بھی زیادہ عظیم انعام ہم پر اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں ایمان نصیب فرمایا. ایمان سے انسان کی قیمت بن گئی. اگر ایمان نہ ہو تو اس انسان کی کوئی قیمت نہیں. اللہ نے اپنے فضل سے ایمان دیا اور آپ نہایت ہی خوش نصیب سعادت مند لوگ ہیں کہ یہ دور دراز علاقہ بظاہر ایک دور رہنے والا انسان جب کرنا ٹنڈار کا نام سنتا ہے تو اس کے یہاں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی دنیا ہے، کیسے پہنچ پائیں گے، کیسے جائیں گے، اور کتنے احوال سے گزرنا بھی پڑتا ہے. بہرحال آسانی سے پہنچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن ان پہاڑیوں کی وادیوں کے اندر، ان سنگلاخ پہاڑیوں میں، جس طرح حضرت مفتی ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو دو قیمتی اثاثے عطا فرمائے. انسان کے پاس دو چیز بڑی قیمتی ہیں جن کو انسان قیمتی مانتا ہے. وہ نعمتیں ہیں، ایک اولاد کی نعمت اور ایک مال کی نعمت. یہ دونوں نعمتیں اگر یہ نعمت صحیح استعمال ہو جائیں تو یہ نعمت بن جاتی ہیں، اور اگر یہ نعمتیں صحیح استعمال نہ ہوں تو یہ دنیا میں بھی زحمت بنتی ہیں اور مرنے کے بعد تو بہرحال وبال بن جاتی ہیں. لیکن اللہ اس علاقہ کرنا کے علماء کو جزائے خیر، اجر عظیم، نعم البدل عطا فرمائے. بے پناہ خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، شادمانی ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں جس طریقے سے ہر مسجد کے اندر
ہر محلے کے اندر، ہر بستی کے اندر دین کی ایک فضا تھی، دین کی ایک فکر تھی، دین کی ایک آواز تھی۔ اشاعت دین کے لیے صحابہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے یہاں کے علماء نے محنت کی، اور ہر پہاڑ کے نیچے ہمیں الحمدللہ جہاں مسجد ملی مکتب ملا، جہاں مکتب ملا قرآن ملا، جہاں مکتب ملا حدیث ملی، جہاں مکتب ملا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ملی۔ یہ سعادت بزور بازو دان بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ بڑا اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اولین کی، صادقین اولین کی وہ جماعت عطا فرمائی کہ جس جماعت میں آپ کے رخ موڑنے کی کوشش۔ اللہ اس جماعت کو تا قیامت باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو جاری اور ساری رکھے۔ اللہ آپ کے حوصلوں میں قوت عطا فرمائے تاکہ آپ کے ذریعے سے ان حضرات کے حوصلے بلند رہیں اور یہ کام روز افزوں روح بترقی رہے۔ تو میرے ایمانی بھائی، ایمان بچتا ہے ایمان کی محنت سے۔ ساری دنیا کی چیزیں بچتی ہیں اس کی محنت سے، تعمیر بچتی ہے تعمیر کی محنت سے، ایمان بچتا ہے ایمان کی محنت سے۔ اور ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس ساری کائنات کا وجود اللہ پاک نے ایمان کی وجہ سے باقی رکھا ہوا ہے۔ جب روئے زمین پر کوئی بھی ایمان والا نہیں رہے گا تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، ایک دم زلزلہ آئے گا کہ ساری کی ساری زمین تہس نہس ہو جائے گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ بالکل پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، کوئی ٹاپ نہیں ہوگا، کوئی میدان نہیں ہوگا، کوئی جنگل نہیں ہوگا، کوئی آبشار نہیں ہوں گے، کوئی جھرنے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک چکیل میدان بن جائے گا۔ کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ روئے زمین پر ایمان والا کوئی نہیں۔ تو ایمان کی وجہ سے، ایمان والوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری دنیا کا نظام باقی رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی کو جب ترس آتا ہے، جب رحم آتا ہے، جب اللہ کی شفقت اترتی ہے تو وہ بھی ایمان والوں کی وجہ سے اترتی ہے۔ لیکن جب اللہ کو دکھ ہوتا ہے، جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی ایمان والوں کی حرکتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ بے ایمانوں کی بے ایمانی سے اللہ پاک ناراض نہیں ہوتے۔ بے شک مکلف ہیں، امت اجابت ہے، امت دعوت ہے، یہ ساری کی ساری کائنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب انسان کہا اللہ نے، مسلمان نہیں کہا۔ یہاں کیا کہا؟ انسان کہا۔ پتہ یہ چلا کہ تمام کے تمام انسان مکلف ہیں، اسی لیے تو کل قیامت کے دن تمام کے تمام انسانوں کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دو ٹھکانے بنا دیے ہیں۔ فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے،
وعملوا الصالحات نیک کام کیے، کائنات میں سب سے اچھے وہ ہیں اور ان کے لیے مرنے کے بعد سب سے بہترین ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا۔ اور جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم بنایا۔ اور جہنم کا ایک عجیب منظر ہے، مجھے اس وقت کو نہیں بیان کرنا۔ بہرحال ایک آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ لوگ جو دنیا میں مال و دولت کے ساتھ چنتے رہتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مال و دولت کو توق بنائے گا، جہنم کا توق بنائے گا، آگ کا توق بنائے گا، اور وہ توق ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ دنیا میں بہت مزے لیتے تھے، دنیا کے اندر تم پیسے سے بہت عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ جب اہل علم اور علماء آپ کے پاس آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے، اس کو مدرسے میں لگا دو، اس کو مسجد میں لگا دو، تو برملا کہتے تھے یہ کسی کے باپ کا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں جس طرح چاہوں عیش اڑاؤں، میں جس طرح چاہوں مزے کروں، تمہیں کیا حق ہے؟ اللہ کہتا ہے فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ دنیا میں تم مزے چکھتے تھے، یہاں تم عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کو تم بھول گئے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے، جہنم کو بھول گئے تھے، جہنم کی آگ کو اور جہنم کے عذاب کو تم بھول گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر مجھے بھول گئے تھے، آج جہنم میں ڈال کر میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے میں بھول جاؤں گا۔ میرے ایمانی بھائی، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی عیش و عشرت بھی حاصل ہوتی ہے، راحت بھی حاصل ہوتی ہے، خوف خدا بھی رہتا ہے، یاد خدا بندی بھی رہتی ہے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ آرام ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کہتا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا۔ کن کی طرح؟ الذین، وہ لوگ کہ جو نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے تھے۔ کیوں بھول گئے تھے؟ اللہ نے اولاد دی، بچے کمانے لگے، پیسہ آنے لگا، اللہ نے مال دیا، مال کو مال کھینچنے لگا، پیسہ بڑھنے لگا، اللہ نے گاڑی دی، گاڑی کے ذریعے گاڑی بننے لگی، لالچ آنے لگی، اللہ نے جہاز دیے، جہاز کے ذریعے جہاز آنے لگے، وہ مستی کے اندر پڑتا چلا گیا، وہ یاد خداوندی کو بھولتا چلا گیا، اس کے ذہن سے یہ تصور نکل گیا کہ مجھے اللہ کے یہاں بھی جانا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک دن میں کہیں دست و دامن ہو جاؤں، یہ مال ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ بینک بیلنس ختم ہو جائے، اور میرے جسم کے اوپر صرف یہ کپڑے جو ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے رہیں۔ خاندان والے اتارنے لگے، اگر نہ اتر سکیں پھر پھاڑ کر ان کو اتارنے لگے۔ وہ دن یہ بھول گیا، عیش و مستی کے اندر بھول گیا۔ اللہ نے کہا ہے مسلمانوں، اے علاقہ ٹنڈار کے دانشوروں، اے اللہ کے عاشقوں، آپ کا یہ مل بیٹھنا، آپ کا یہ جم کر بیٹھنا یقیناً محبت خدا بندی کا ایک بہترین مظہر ہے۔ آپ کا اس مسجد کے اندر
بیٹھنا میں تو سب سے کہتا ہوں سب پڑھو نویتو، پڑھو سارے نویتو سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں آؤ یہ پڑھ لو، اس لیے کہ اگر آپ کچھ نہ کرو، تقریر نہ سنو، تلاوت نہ کرو، ذکر و اذکار نہ کرو، لیکن اللہ کے اس پاک گھر میں اس محبت کے ساتھ آپ آ کر بیٹھ جاؤ اور نویتو سنت الاعتکاف کر کے بیٹھ جاؤ، تو آپ کا یہ بیٹھنا ایک عظیم عبادت بن جائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ علاقہ ننگار کے دانشوروں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اس لیے کہ اگر آپ ان کی طرح ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے ان کو بھولے گا اسی طریقے سے اللہ تمہیں بھی بھول جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن مجھ پر اور آپ پر آئے کہ اللہ جہنم میں ہمیں ڈال کر اللہ ہمیں بھول جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر میرا اور آپ کا جہاں تذکرہ کیا، میں آپ سے عرض کرتا چلوں، اولاً تو دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت ہے اللہ کے ماننے والوں کی جن کو ایمان والا کہا جاتا ہے، اور ایک جماعت ہے اللہ کے نہ ماننے والوں کی جن کو غیر ایمان والا کہا جاتا ہے۔ یہ دو تو بڑی جماعتیں ہیں، لیکن یہ جو جماعت ہے ایمان والوں، یہ جماعت بڑی خطرے میں، وہ جماعت خطرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس جماعت کے لیے نظام طے ہو چکا ہے، وہ جب مریں گے تو دنیا تو ان کے لیے جنت ہے، لیکن جب مریں گے مرنے کے بعد ابد الآباد ان کے لیے جہنم ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرنے والا نہیں ہے، اللہ عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، ان ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، میں آیت پڑھ کر پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ سارے ایمان والے تھے، حضرت مولانا الطاف صاحب اور اس کا قافلہ ایمان والا تھا۔ اس دوست کو آپ کی یاد آئی، اس دوست نے علماء کو جمع کیا، دعات کو جمع کیا، اولیاء کرام کو دعوت دی، ادھر آپ کے پاس بھی دعوت نامہ بھیجا، آپ کے لیے کھانے کا نظم کیا، آپ کے لیے رہائش کا نظم کیا، اور آپ کو بلا کر کہا اے ایمان والو، اے پہاڑی کے دامن میں رہنے والو، فصل چل رہی ہے، گھاس چل رہا ہے، زمینیں بالکل لہرا رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم فصل کٹائی کے وقت اللہ کو بھول جاؤ، اپنے پھل اتارنے کے وقت اللہ کو بھول جاؤ۔ آؤ آؤ تم سب آؤ، میں تمہیں اللہ والوں سے ملواتا ہوں۔ ادھر اولیاء کرام کی ایک جماعت بلائی، ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ علاقے کے اندر بہت بڑی تعداد میں اللہ کے عاشق رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع رہتے ہیں، اے علماء کرام کی جماعت آپ آؤ، اپنا وقت قربان کرو۔ آپ سے کہا آپ آؤ، اپنا وقت قربان کرو اور اپنے ایمان کی بیٹری تم یہاں سے چارج کرنا چلے۔ آپ یہاں سے جائیں گے، یہ جلسہ ختم ہو جائے گا، کچھ دنوں تک ایمان کی تازگی رہے گی، جو ہی کمزوری آنے والی ہوگی آپ کا کوئی اور ایک دوست، کوئی ایک اللہ والا، کوئی دعوت و تبلیغ والا، کوئی کسی مدرسے کا اور ذمہ دار کسی اور مدرسے میں ایک پروگرام رکھ دے، وہ آپ کو بلا لے گا، آؤ آؤ، آپ کی بیٹری کمزور ہو گئی پھر چارج کر کے چلے جاؤ۔ آپ کے اندر تھوڑی سی کمزوری آنے والی ہوگی، دوسرا مدرسے والا کھڑا ہو جائے۔ بے شک یہ بڑا عظیم کام ہے، مدرسے والوں کی بڑی محنت ہے، لیکن اصل محنت تو آپ کی، اصل آپ سے پونجی آپ کی ہے۔ یہاں پر کھڑا کیا انہوں نے بچوں کو، اس مجمع میں، اس مجمع کو دیکھ کر جب انہوں نے میرا نام بولا، میں نے ایک مولانا سے کہا، میں نے کہا یہ جتنے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دو، اس لیے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، تو ان کی وجہ سے مجھ پر پریشر پڑے گا، میں کچھ نہیں کروں۔ تو یہاں مجمع میں کھڑا ہو کر کچھ کہنا یہ کوئی اتنا آسان کام آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی کھڑا ہو آ کر پتا چلے کانپ جائے،
لیکن آپ کے بچے یہاں پر کھڑے ہوئے اور کتنے حسین انداز میں بچوں نے پروگرام پیش کیا۔ اس پروگرام پہ میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، جو میرا موضوع ہے، موضوع سے ہٹ کر وہ تبصرہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا بچہ آیا اس نے دعوتی اعتبار سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کی فکر دلائی اور کہا کہ بیٹھ مت جانا، اور جو دوسرا بچہ آیا اس بچے نے آ کر حسین انداز میں دلائل کے ساتھ اس بات کی طرف آپ کا ذہن موڑنے کی کوشش کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پانی دیں، سحقن سحقن کہہ کر آپ کو نہ بگائیں، آپ کو واپس نہ کریں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی پہچان ایسی رکھیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان پائیں۔ اور وہ پہچان کیا ہے؟ انسان کا ظاہر انسان کے باطن پر اثر انداز کرتا ہے۔ آپ کی پہچان سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کا حلیہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک محنت چل رہی ہے، وہ لوگ کہ جو بول و براز کا مجسمہ ہے، صرف پاخانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، بدبو سے بھرے ہوئے ہیں، متعفن ہیں۔ اگر اللہ والوں کی جماعت میں ان میں سے 2 آدمی آ جائیں تو اللہ والوں کا مجلس میں بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ ان کو آپ اپنا آئیڈیل بنانے لگ گئے، ان کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ کو اپنا مانیں گے، مجھے اپنا مان لیں گے؟ اس لیے فرمائے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنا ظاہر، ایک شاعر نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم، کیا کہا تھا؟ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھا کہ وہ انہوں نے امامہ باندھا، بہترین کپڑے، بہترین داڑھی، ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت کے بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، حالانکہ وہ مفتی صاحب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے حلیہ بنایا۔ تو اس بچے نے دلیل میں آپ کو آ کر کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر آپ اپنی شکل و شباہت یہودیوں جیسی بناؤ گے، نصرانیوں جیسی بناؤ گے، مجوسیوں جیسی بناؤ گے، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ آپ کہیں گے کہ تو نے پوری زندگی میری داڑھی سے پیار نہیں کیا، میرے چہرے سے پیار نہیں کیا، میرے بالوں سے پیار نہیں کیا، میرے کپڑوں سے تو نے پیار نہیں کیا، علماء کے پاس تو نہیں گیا جو میرے وارث تھے، ان کے ساتھ تو نے محبت نہیں کی، جو اللہ کا گھر تھا مسجد اس میں تو نہیں گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا مدرسہ اس میں تو نہیں گیا، لہٰذا میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، آج حوض کوثر سے تجھے پانی نہیں ملے گا، تو پیچھے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، 2 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے یأمرون بالمعروف، امر بالمعروف۔ یہ امر بالمعروف کیا ہے میرے بھائی؟ آپ نے دیکھا ہو، میں نے یہ چیز بھی نوٹس کی یہاں کہ جہاں دین کی محبت، دین کی قدر، دین کی عظمت اس علاقے کے لوگوں کے اندر پیوست ہے، وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ بہت پڑھے لکھے، بڑی بات، یہ خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی بچہ 12th کرتا ہے، 12th کے بعد بچے کو کون سی لائن اختیار کرنی ہے، اس کے لیے کونسلنگ کروائی جاتی ہے۔ ساری دنیا کونسلنگ کرواتی ہے، لاکھوں بچوں کی کونسلنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ جو یامرون بالمعروف ہے نا وینہون عن المنکر، یہ کونسلنگ ہے، اور کہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے؟ اپنے گھر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جو حکم ہوا تھا، فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد الرسول اللہ، سب کہو اور دوبارہ کہو، مجمع سے یہ آواز آنے چاہیے۔ جب بھی کوئی عالم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، محبت سے، عقیدت سے، زبان کو کھول کر صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहा करें। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आइशा अकरबा को जहन्नम की आग से डरा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। आप अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान को, अपने आइशा अकरबा को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी नमाज पढ़िए। इसलिए कि बसा औकात ऐसा होता है बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे को मदरसे में डाला हुआ है, बच्चा हाफिज कुरान बन कर आ गया, बच्ची आलिमा बन कर आ गई, घर का माहौल भी नहीं है। अब वो उस बच्चे से बाप ये उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा वली बन जाए, मेरा बच्चा मोहतमिम बन जाए। मेरे ईमानी भाइयों, इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू ये हो नहीं सकता। अगर आप अपने बाल के अंदर अगर फल चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फरमाया सबसे पहली चीज अम्र बिल मारूफ, और अपने घर में अम्र बिल मारूफ कीजिए। एक जगह में जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमा की सुन्नतें पढ़ रहा था, तो फरमाया कि जुमा की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि खुद गुस्ल करो और अपनी बीवी को ताकीदन गुस्ल का हुक्म करो। हालांकि वो गुस्ल फर्ज नहीं है, फरमाया कि मसनून अमल है, तो उसकी काउंसलिंग करो। अम्र बिल मारूफ अगर आप करोगे, अपने बच्चों को आप भलाई का कहोगे, तो आपके बच्चे भलाई के रास्ते पर आएंगे। लेकिन आपके पड़ोसी के बच्चों को अगर अम्र बिल मारूफ नहीं हुआ तो वो इनको राय रास्त पर नहीं आने। लिहाजा जरूरत बनी कि आप अपने बच्चों को भी अम्र बिल मारूफ करो, अपने महल्ले के बच्चों को भी अम्र बिल मारूफ करो, और नहीं अनिल मुनकर इस वक्त समाज से खत्म हो गया। उम्मत का बड़ा तबका इल्मी बातें उलमा करेंगे, मैं अवामी बातें ज्यादा करता हूँ और सादे लफ्जों में करता हूँ। उम्मत का बड़ा तबका इस वक्त अल्लाह की तरफ से दौलत मिलने की बिना पर गाड़ियों का मालिक बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह को सारे गाड़ी बड़ी नियामत है ना, लेकिन इन गाड़ियों के जरिए से बड़ा नुकसान उम्मत का ये होने लग गया कि गाने उम्मत बहुत सुन। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं हो। मेरे ईमानी भाइयों, दो चीज़ों की इस्लाम में बड़ी अहमियत और बड़ी अजमत, एक मिसवाक की और एक गाने। मिसवाक के मुतालिक जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी फजीलतें बयान की हैं। फरमाया कि मिसवाक करके अगर कोई नमाज पढ़ता है तो 27 नमाजों का सवाब ज्यादा मिलता है। मिसवाक से मुंह साफ होता है, मिसवाक से मैदा सही होता है, मिसवाक से दांतों से बारह। मुझे ये फायदे नहीं बयान करनी, मुझे तो एक अजीम बात बयान करनी है। फरमाया कि अगर कोई मिसवाक का आदी हो, अल्लाह का वादा है कि मरते वक्त जरूर भी जरूर ईमान नसीब। अगर किसी को मरते वक्त ईमान नसीब हो जाए तो सबसे बड़ा मसला हल हो गया कि नहीं है। दुनिया का मसला नहीं है, ये आरज़ी है, ये फानी है, ये खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। 60 साल 70 साल 100 साल, उसके बाद क्या है? मौत है। लेकिन कल क़यामत के दिन जब हम मर जाएंगे और मरने के बाद दोबारा जिंदे किए जाएंगे, तो इस 50-60 साल की जिंदगी के एतबार से हमारे साथ सुलूक आखिरत को वो बड़ी अबदुल आबाद की जिंदगी है। तो मिसवाक का बड़ा नफा, और दुश्मनाना ने इस्लाम ने बड़ी मेहनत की इस मिसवाक को मेरे घर से, मेरे किचन से, मेरे बेडरूम से निकाल बार फेंका, यहाँ तक कि आप मस्जिद से भी निकाल सकते। ब्रश आ गया ना, अब बेहतरीन वो आती है कोलगेट है जिनमें बहुत सारों में सुगर की चर्बी मिक्स होती है। ये जो इजरायली प्रोडक्ट से मना करते हैं ना, इसके दो नुकसान होते हैं। मैंने कई चीज़ों को पढ़ा, कई चीज़ों को, कि यहूद की सबसे बड़ी प्लानिंग ये है, इजरायली प्रोडक्ट जितने हैं वो कोशिश करते हैं कि उसमें खिंजीर की चर्बी मिले। आप पढ़ो। और इसी तरीके से जो बिरादरान वतन हैं
اب کچھ عرصے سے ان کی کوشش ہے کہ ہر چیز میں گائے کا پیشاب ہو، ہر چیز میں۔ اور مسلمان کی پریشانی یہ ہے کہ مسلمان نہ اپنے ہوٹل پہ کھانا پسند کرتا ہے، نہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھنی پسند کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے۔ اور گانے کے بہت نقصان ہیں جو گورنمنٹ بھی بیان کرتی ہے، لائے دن بیان ہوتے ہیں، لیکن سب سے عظیم نقصان یہ ہے کہ پابندی سے گانے سننے والے کو مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب آمین کہو، اللہم احفظنا من، اللہ عوام کی خواص کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو کونسلنگ کی ضرورت ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ امر بالمعروف سے زیادہ نہیں عن المنکر کی ضرورت ہے، لیکن اس کا طریقہ غلط نہ اپنایا جائے۔ اب حکمت اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درد ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ فرمایا کہ ہلاک نہیں کرنا، محنت کرنی۔ تو اب حکمت ضروری ہے، دانائی ضروری ہے، اکرام مسلم ضروری ہے۔ اکرام کے ساتھ آپ اس کی کوشش کریں کہ گھروں کے اندر سے، گاڑیوں کے اندر سے گانا بنا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ بڑا مجمع ہے، بڑا مجمع، اللہ اکبر، اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے 100% روزے روشن کی طرح یقین ہے اس مجمع میں جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ قبول۔ لیکن اگر مجمع نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تلاوت کرنے والا ہو، روزی حلال نہ ہو تو سب بیکار۔ نہیں عن المنکر میں حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، اور حرام سے بچنے کی محنت ختم ہو گئی۔ حرام سے بچنے کے کہنے والے بھی کم ہو گئے، اور حرام سے بچنے والے تو بہت ہی کم ہو گئے، اس لیے کہ زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ حرام سے اگر بچو گے، حلال کماؤ گے تو انشاءاللہ ایمان نصیب ہو جائے گا، اور اگر حرام پہ ڈٹے رہیں تو حرام کا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان نصیب نہیں۔ جب ایمان پہ یہ دو کام تم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ نے ایک وعدہ کیا آپ کے ساتھ، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحم فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جب تم نے ایمان کو سنبھال لیا، ایمان اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا، علماء نے محنت کی، بچوں کے لیے مدرسے کھول دیے، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں نے محنت کی، مراکز کھول دیے، الحمدللہ ادھر بھی جانے لگ گئے، ادھر بھی جانے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے سنا کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بچے اور نیچے بچیاں پڑھتی ہیں، لیکن کوئی اتنی بڑی خوشی بھی اس بات پہ مجھے اس لیے نہیں ہوئی مولانا کہ میں نے یہ بھی سنا کہ 20,000 سے زیادہ کا مجمع یہاں عوام الناس، تو وہ ساری بچیاں تھوڑی مدرسے میں، وہ سارے بچے تھوڑے مدرسے میں، بھئی یہ ٹکٹ والے بانٹتے رہیں گے، آپ میری طرف تھوڑا سا توجہ کریں، میری یہ بیماری ہے کہ آپ ادھر نہیں دیکھیں گے، میں بات نہیں کر رہا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس علاقے میں جتنے جوان بچے اور بچیاں پیدا ہوئے ہیں سب مدرسوں میں ہیں کیا؟ کوئی جواب دے دیتا کاش نہیں ہے نا، وہ سب نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ سکولوں میں ہیں، وہ کالجوں میں ہیں، وہ یونیورسٹیز کے اندر ہیں۔ پڑھنا ہے، سکول بھی جانا ہے، کالج بھی پڑھنا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها۔ طب پڑھنا ہے، ڈاکٹری پڑھنی ہے، انجینئرنگ پڑھنی ہے، آفیسر بننا ہے، ہر فیلڈ میں مسلمان کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ڈرائیوری کی دنیا میں اکثر و بیشتر ڈرائیور جب گانے لگاتے ہیں نا، خود بھی لگاتے ہیں، دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اور نماز مسلمان ڈرائیور نہیں پڑھتا، تو ساتھ میں مسلمان سواریاں بھی نہیں پڑھتے۔
جب ان سے کہا جائے کہ بھئی کیوں نہیں پڑھی، ارے تمہیں پتہ ہے نا کہ ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور کی تو نماز پڑھتا ہے. یعنی ایک ذہن، ایک ٹریڈیشن بن گیا کہ ڈرائیور کے لیے دین ہے ہی نہیں. میرے ایمانی بھائیوں، نہیں. بہترین قائد، بہترین ڈرائیور خلفائے اربعہ تھے. اور خلفائے اربعہ کو پڑھو تاریخ، وقت کم ہے، انہوں نے جس طریقے سے تربیت کی، اگر ان ڈرائیوروں کے اوپر دینی محنت ہوئی ہوتی تو یہ دینی ڈرائیور آپ کو گاڑی میں بٹھاتے. میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں، کہ ایک پائلٹ حافظ قرآن تھا، وہ جب فلائٹ سٹارٹ کرتا، جہاں سے سٹارٹ کرتا وہاں سے قرآن مجید شروع کرتا، جہاں فلائٹ جا کر اترتی وہاں پورا قرآن مجید ختم کر لیتا. اگر ڈرائیوروں پہ محنت ہوئی تھی، یہ ڈرائیور اپنی گاڑی کے اندر اللہ کے قرآن کو لگاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو لگاتا، یہ ڈرائیور علماء کے بیان کو لگاتا، حشر کی قبر کی باتوں کو لگاتا. یہاں سے آپ جاتے ہیں کپواڑہ تک، آپ کا آدھا ایمان تازہ ہو چکا. لیکن جیسے مردے ویسے فرشتے، جیسی روحیں ویسے فرشتے، ویسے ہی سواریاں ویسے ہی ڈرائیور. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے ایمانی بھائیوں کہ ایمان بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ مرد اپنا ایمان بچا کر لے جائیں گے، جو عورتیں ایمان بچا کر لے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دو چیزیں بنائی. جنات و عدن، ہمیشہ ہمیش کی جنت. یہ قریب آگے میں بات ختم کروں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور بہترین ٹھکانہ. یہ جنت و عدن کیا ہے؟ علماء اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جنت کی دو قسمیں ہیں. دو ہیں کہ جو چاندی کی جنت، چاندی کے برتن، چاندی کا سارا نظام. سونے کی جنت، سونے کے برتن، سونے کا سارا نظام. اور مجھے اگر اجازت ہوتی، مجھے موقع دیا جاتا، میں قرآن مجید پڑھتا رہتا. میں واقعات یاد نہیں رہتے، لیکن اللہ آیتیں آپ کی برکت سے ڈالتا ہے. آپ سنتے رہتے کہ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہے. لیکن وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ ٹنگڈار کا نام بہت سنا تھا، پہنچنے کا بہت شوق تھا، پہنچ کر بہت اچھا لگا، لیکن بڑی مشقت سے پہنچے. تو جنت میں مزے تو بہت ہیں، لیکن جنت میں پہنچنے کے لیے پرہیزگاری اور اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی محنت کی ضرورت ہے. ایمان کو بولنے کی ضرورت ہے، ایمان کو سننے کی ضرورت ہے، ایمان کو سنانے کی ضرورت ہے. گھر میں ایمان کے تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو بچے اور بچیاں کالجوں کے اندر ہیں، دور دراز ہیں، ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے لیے جو ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، ان کی کونسلنگ کی ضرورت ہے. رات اور دن موبائل کے اوپر مسنون دعائیں ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ان بچیوں کو خوف خدا یاد دلانے کی ضرورت ہے، اور ان بچیوں کو یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس کا حساب دینا ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت ہے. میرا اللہ آپ تمام کے آنے کو، میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. اور کل قیامت کے دن جب اللہ حشر کرے، اللہ کرے کہ ان دین کے چاہنے والوں کے ساتھ اللہ کسی کی برکت سے ہمیں بھی جہنم سے بچا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.